20 سال میرے ساتھ یہ کتاب ایک بہت اچھی کوشش ہے جو ہے ہماری جو نئی نسل کے جو پیرنٹس ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ہم اپنے ملک میں تھے تو میری یہ اپنی آبزرویشن ہے یا میں نے نوٹ کیا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے پڑوسی، سب ہر کوئی مل کر جو ہے نا بچوں کی تربیت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے تھے، لیکن اس ملک میں آ کر صرف ماں باپ ہی ہیں جو کہ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو سوسائٹی ہے وہ ہماری سوسائٹی سے بہت الگ ہے، جو معاشرہ ہے وہ ہمارے معاشرے سے بہت الگ ہے، اور جو پڑوسی ہیں وہ بھی جو ہے کوئی اور ہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو شاید صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی تربیت کے اوپر پوری توجہ دے سکتے ہیں اور ان کو جو ہے نکھار کر ایک بہت اچھا انسان، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ریلیجن سے ہم تعلق رکھتے ہیں ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں جس طرح انہوں نے اپنے مختلف تجربات لکھے ہیں تو اس سے میں کافی متاثر ہوئی۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ بچے سے خود سیکھیں، مطلب آپ کا بچہ آپ کو خود سکھا دیتا ہے کہ آپ جو ہے اب اس کی تربیت کیسے کریں، یا اگر آپ ایک بچے کی کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اگلے بچوں کے لیے آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلا جیسے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ جب جو ہے کسی جگہ سے اپنے بچوں کو لے کر آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ گھر چھوٹا ہے یا کمرے کم ہیں یا اور بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو جس طرح بچی کا ہاتھ چھڑا کر بھاگی اور کہنے لگی کہ ہمیں اپنے کلفٹن والے گھر میں جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہ سن رہے ہیں اور نہ وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس طرح ایک سلیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر فوراً ہر چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور فوراً جو ہے پیوست ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر وہ چیز کو نوٹس نہیں کرتے تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میں خود اب ایک الحمدللہ نانی بن چکی ہوں، تو یہ بات نے مجھے بہت وہ کیا کہ ہم بہت سی دفعہ بچوں کو سمجھ کے کہ چھوٹے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے بچوں کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا کہ جس میں وہ ایک بچی ان کی کسی ایک ان کے فرینڈ سے یا ان کے نیبر سے ڈرتی تھی، خوفزدہ رہتی تھی، تو اس بچی کا خوف نکالنے کے لیے خود انہوں نے بڑھ کے جو ہے یہ کام کیا کہ اس شخص کے چہرے پہ ہلکا سا تماچا مارا، یعنی کہ انہوں نے بچی کو وہ کریج دیا کہ نتھنگ رانگ، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ پرسن نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈریں، دیکھیں آپ کا فادر اس کو ناک ڈاؤن کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بچی کے ڈر سے وہ خوف نکل گیا۔ تو مجھے 2-3 چیزیں ان کی کتاب میں بہت اچھی لگی، اور میں بھی پوری کتاب تو نہیں پڑھ سکی ہوں لیکن میں پڑھوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی کتاب کو پڑھ کر جو پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں اچھی طرح سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کتاب میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اچھی مددگار ثابت ہوگی بچوں کی صحیح تربیت کے لیے۔ السلام علیکم۔ جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ روئے داد ہے میری، جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ روئے داد ہے میری، تم پڑھ سکو تو پھر یہ تمہاری کہانی ہے۔ ایک خاص روایت یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب صدر ہوتے ہیں وہ صاحب کتاب کو کتاب پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عزت و تکریم کے ساتھ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ یعنی صاحب کتاب کی عزت افزائی یعنی کرے۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سید سعید نقوی صاحب سے کہ وہ یہ کتاب اپنے ہاتھوں سے صاحب تحریر جناب حفیظ کشمیری صاحب کو پیش کریں۔ ذرا اپنی کرسیوں سے ایک گز کا فاصلہ تھوڑی سی اداکاری کسی ننھے بچوں جوانوں کی باتوں سے بھرپور راہداریاں، ننھے بچوں
جوانوں کی باتوں سے بھرپور راہداریاں، شاخ پر پھول سے تتلیوں کے مراسم کی تہداریاں. کتاب بچے میرے استاد، اس کے پیچھے جو ہستی جو ثابت قدمی سے کھڑی رہی اور ان کی اس کتاب کے دوران یہ ان سے مشورہ لیتے رہے اور لیکن دل کی بات بھی چھپاتے رہے اس کے ساتھ. میں ان کی بیگم فرخندہ حفیظ صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی کچھ راز کی باتیں چھپانا چاہتی ہیں. تو وہ بتا دیں اس کتاب میں آپ یقین کیجئے کہ یہ 147 پیجز کی کتاب ہے. اس میں آپ بہت سارے بڑے نام، صدر کلنٹن کی کتاب مائی لائف کے حوالے سے کچھ جانیں گے کہ کلنٹن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے جو سوتیلے والد تھے وہ یعنی کچھ بہت زیادہ یعنی مدھوش شرابی قسم کے انسان تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے یعنی اپنا گولی بھی چلا دی ان کی والدہ پہ. لیکن کلنٹن نے جب کبھی بھی اپنے فادر کا ذکر کیا تو بڑے عزت و تکریم سے کیا. اس کتاب میں آپ کو سائمن فراڈ کے بارے میں پتہ چلے گا جو تحلیل نفسی اور دماغی اورات کا معنی جانا جاتا ہے. اس کتاب میں آپ کو ان کی کیو گارڈن کی لائف کا پتہ چلے گا. یہ ایک مکمل جامع کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو آپ گھر میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ کو اپنے بچوں کی بات سمجھ میں نہ آئے آپ یہ کتاب بچے میرے استاد پڑھیے. میں اب دعوت دوں گا آج کی محفل کے دولہا، صاحب کتاب، کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت، کالم نویس، نثر نگار اور پراثر مقرر اور ادبی محفلوں کی جان محترم جناب حفیظ کشمیری صاحب سے کہ وہ یہاں پوڈیم پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں کہاں یعنی بچوں سے استادی کی ہے. السلام علیکم. میں چونکہ بھول جاتا ہوں باتوں کو، دو باتوں کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹیشن ماسٹر ریلوے میں ہوتا ہے، ایئر لائن میں اسٹیشن مینیجر ہوتا ہے. آئی ریٹائرڈ ایز ڈیپٹی اسٹیشن مینیجر ہوں گے. دوسری بات کا وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے گھر بھی جانا ہے. میرے والد صاحب نے مجھے جو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے اپنے دل کی بات بیوی سے نہ کہنا. میں 14 سال کا تھا، شادی میں نہیں کی تھی. میں اپنے والد کی شخصیت کو اپنی بیگم کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا. بہرحال میں چونکہ مری کا رہنے والا ہوں، بات براہ راست کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں. ادیب ہونے کے باوجود ادب و آداب کا مجھے کچھ ترتیب کا پتہ نہیں چلتا. تو میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیج میں پہلے میں کس طریقے سے خیر مقدم دونوں. بہرحال میں سب سے پہلے پروفیسر خالدہ ظہور صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت تقریر ہمارے لیے انہوں نے کی. ڈاکٹر بطول حسینی کا میں اس لحاظ سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ نہ تو یہ سیاستدان ہیں نہ ادیب ہیں. اس طرح کی محفلوں میں صرف سیاستدان آتے ہیں یا ادیب آتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں آ کر میری مدد کر کے بھی ادب نواز ہونے کا ثبوت دیا ہے. ڈاکٹر سعید نقوی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ خاص طور پہ انہوں نے، ان کے حلقہ نے میرے مجھ جیسے عام نالائق آدمی کے لیے اپنا آج کا اجلاس منسوخ کیا. میں اپنے حلقہ احباب ذوق کے جو دوسرے لوگ ہیں، ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، طارق بشیر صاحب ہیں، کامل صاحب ہیں، باجی نصرت ہیں، اور جتنے لوگ بھی ہیں، میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح میری رہنمائی کی ہے. آج ڈاکٹر سید صاحب نے میری رہنمائی کی، میں بہت شکر گزار ہوں. میں پرنٹ میڈیا کا اور اگر الیکٹرانک میڈیا یہاں پہ موجود ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں کیو گارڈنز کی کمیونٹی ہے اپنی جو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہتی ہے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. پی آئی کے میرے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے آتے ہیں. اور آخر میں اگر اپنی میں اب کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں یہاں جو انڈین امریکن ہیں جو ہمیشہ میرے لیے آتے ہیں، بچوں کے دوست ہیں، حلقہ احباب ذوق میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور کچھ افراد ایسے ہیں انفارچونیٹلی دے کینٹ
Fortunately or unfortunately, they can speak or understand Urdu. I'm thankful to them also. Like Dr. Reddy. Thank you. आखिरकार अगर मैं अगर अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का शुक्रगुजार ना हूँ तो मैं कच नफसी का शिकार हूँ। ख़ास तौर पे अपनी बेगम का, कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, तो यकीनन मेरी बेगम का मेरे पीछे हाथ है। और आपने वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी सुनी है, बिजनेस पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। वाइफ मेरी स्लीपिंग पार्टनर तो है ही, शुक्र नहीं है, लेकिन अदब में भी मेरी स्लीपिंग पार्टनर इसलिए है कि अगर वो मुझे सुकून ना दे, घर के छोटे छोटे मामला खुद ना संभाले, बाकी चीज़ों ख्याल रखे, तो मैं ये जो काम करता हूँ काम नहीं कर सकता। अगर लिखने लिखाने के अलावा मुझे कोई काम आता है तो वो एक अच्छी सी चाय की तैयारी मैं बनाकर खुद भी पीता हूँ, बेगम भी बुलाता हूँ, दूसरे मेरे मेहमान आते हैं जैसे। तो कभी कभी सोचता हूँ कि जो शेर है, करूँगा क्या करूँगा, डॉक्टर प्रसाद साहब के सामने शेर पढ़ते हुए डर से लगता है गलत ना हो जाए। करूँगा क्या जो मोहब्बत में ना हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं। तो साथियों प्रश्न इसकी कि मैं जरा सा करूँ पीआई में जमा होती थी, मैं लॉक 8 घंटे मेरे भी के साथी बैठे हुए चीज़ को समझ सकेंगे। 8 घंटे की जो कार्रवाई होती थी, पैसों का मिसकनेक्शन होता था, स्टाफ की शिकायत होती थी, एक्सेस डैमेज होता था, फ्लाइट लेट होती थी, सब। तो चूँकि वो लॉग बुक हेड ऑफिस के लिए लिखी जाती थी, बड़े अफसरान की लिखी जाती थी, तो 4-5 सफ़े की लॉग होती थी। और आखिर में कुछ हजरात इतने डरते थे कि कोई बात रह ना जाए, तो आखिर में लिखते थे कि मोर विल बी एक्सप्लेन वर्बली। तो 150 सफ़े किताब लिखने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कहने को तो कुछ नहीं रह जाता, लेकिन मोर विल बी एक्सप्लेन वर्बली के मंसूबे के तहत कुछ ना कुछ मैं कहना ज़रूरी समझता। ये किताब का इफ्ताह कराकर कराची में आप लोगों को बता दूँ कि इसका किताब का इफ्ताह हुआ। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी एक अदद वाइफ इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लाम को लागू नहीं कर सका मैंने 4 शादियों के लिए। मेरी बच्ची बड़ी वाली और हम न्यूयॉर्क आ रहे थे, तो आपको याद है जो लोग पीआई से आते हैं तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट हो या शैनन हो तो कितनी तकलीफ होती है। लोकल रिक्वायरमेंट के तहत आप पूरी के पूरे मुसाफिर उतरें, हैंड बैगेज हैंड ट्रैक के साथ जितने भी लेकर जाएँ आप, इवन जो पेशेंट व्हील चेयर होते हैं उनको भी जाना पड़ता है। तो हम सिक्योरिटी लाइन में खड़े हुए थे और हैवी बैगेज सबके पास था, और ख़ास तौर पर खातीन जो थी, और सिंगल खातीन, मेरा मतलब है कि उस वक्त जो सिंगल थी जिनके साथ मेल में बने थे और उनके हस्बैंड नहीं थे। तो एक औरत ने देखा कि 2 बच्चे बेबी कार्ट में, 2 बच्चे छोटे छोटे नीचे, और बच्ची औरत पागल हो रही थी, और मैं उस बच्चे को देख रहा था। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा कि डैडी क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा बेटी मैं आइंदा की अपनी किताब बच्चों को लिखी तो उसका अनुमान तलाश कर रहा हूँ। तो कहती है आपने अनुमान तलाश किया? मैंने कहा हाँ, वो अनुमान होगा बच्चे मेरे अजाब। बरल ये तो एक मजाक की बात है, बच्चे वाकई आपका आजमाइश करते हैं। अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर मुझे को कहा जाए, अगर आप जिम्मेदारी, जैसे मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि इसे फुल फ्लैज जॉब, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ा हमदान, वो अगर अपने बच्चों को समझे सही तरीके से तो उनकी तरबियत है। अगर आप पैदा कर लें, स्कूल में दाखिल कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो दें तो ये इबादत से कम नहीं है। ये बच्चों की सही तालीम और तरबियत किसी तरह भी इबादत से कम नहीं है। जितना आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे उतना ही वो रिजल्ट देंगे। जैसे मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि नर्चर वर्सेस नेचर, और सच पूछे तो आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि नर्चर नेचर के ऊपर हावी है, ये नेचर नर्चर के ऊपर हावी है। जहाँ डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, मेरे सिवा कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि मुझे कहेंगे यार नालायकी मेरे सामने आ जाए। बहरहाल एक तो मैंने ये बात की, दूसरी बात मैं कहूँगा कि बच्चा जब परवान चढ़ रहा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की होती है, अफेक्शन की होती है। मेरी छोटी बेटी क्या किसान जो इसका कदम मुझसे कहीं ऊपर हो गया है, जब छोटी थी तो मुझे कहती कि डैडी इफ़ यू डोंट गिव मी लव आई विल डाई। चिल्ड्रन डाई इफ दे डोंट गेट अफेक्शन। तो मुझे समझ में आया कि बच्चे के लिए सबसे बुनियादी उनसर जो है उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसके माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं। चाहे आपके बच्चे नाफरमान हों, चाहे आपके बच्चे आपके बताए हुए रास्ते में न चलें, चाहे आपके बच्चे स्कूल में कैसी भी कारकर्दगी क्यों ना करें, कभी भी हमें उनको एहसास नहीं होने देना चाहिए
کہ ہم اس سے ڈسٹینس رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت کا عنصر بہت بڑا لازمی عنصر ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھ سے ساتھیوں پوچھیں، سب سے پہلے محبت سے پہلے بھی اگر مجھ سے کہیں کہ اگر کوئی آپ دونوں کے اندر چوز کریں، تعلیم بچے کے لیے ضروری ہے یا لباس، میں کہوں گا کہ لباس سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ اگر بچے کو تعلیم نہیں دیں گے تو اس کو لباس پہننا ہی نہیں آئے گا، اس کو لباس زیب دن کرنے کے آداب بھی نہیں آئیں گے، کس جگہ کس موقع پہ وہ لباس پہننا چاہتا ہے۔ تو میرے حساب سے سب سے پہلی چیز تعلیم، اور سب سے بڑی بات جو ہم اپنے بچوں کو جب پرورش کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ صرف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یا چھوٹے ممالک میں نہیں ہے، صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر نہیں، یہ یونیورسل مسئلہ ہے۔ ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہے کردار کا۔ ہم بچے کی کردار کی کبھی تشکیل کے متعلق سوچتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ پروفیسر بن جائے، ہمارا بچہ کامیاب بزنس مین بن جائے، لیکن اسے ہم دیانتداری کا سبق نہیں سکھاتے، اسے ہم آنیسٹی کا سبق نہیں سکھاتے، اسے ہم غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز کرنے کا سبق نہیں سکھاتے۔ میں جب تعلیم کی بات کرتا ہوں، میں اس تعلیم کی بات نہیں کرتا ہوں جو قاعدے میں مجھے بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بک بک مت کر، اب تو چپ رہے، گڑبڑ اب تو جا، یہ ہم نے پہلے کے قاعدے میں پڑھا ہوگا۔ میں اس تعلیم کی بات نہیں کرتا ہوں جس کو ہم صرف ABC الف بے پہ کہتے ہیں۔ میں اس تعلیم کی بات نہیں کرتا ہوں جس میں بابا بلیک شپ ہیو یو انیبل، یس سر 3 بیگس فل، ہم طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں دی جاتی ہے۔ اس تعلیم کے تحت ہم ایسے جج پیدا کرتے ہیں جو، میری بیٹی کو اعتراض اگر نہ ہو تو میں سیاست کی طرف نہیں آ رہا ہوں، ہم ایسے جج پیدا کرتے ہیں جو بیرونی دباؤ اور ذاتی مفاد کی خاطر ایسے فیصلے صادر کرتے ہیں جو اقوام کو تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں۔ یہ ہم وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ایک چیف آف سٹاف جو حلف لیتا ہے کہ اس کا پابند رہوں گا کانسٹیٹیوشن کا، تو پہلا موقع جس کو ملتا ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کو توڑتا ہے، اور اس وزیر اعظم کو جو لاکھوں کروڑوں کی ووٹوں سے منتخب ہو کے وزیر اعظم کے عہدے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو برخاست کر کے پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیتا ہے اور ملک کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے۔ میں کچھ سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم چونکہ کردار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر حضرات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ میڈیسن کی ہمارے بیٹے کی طرح ہیں، ڈاکٹر حمید، ڈاکٹر سید صالح، ڈاکٹر زیدی، باقی ڈاکٹر ہیں، جب یہ میڈیسن کی حلف لیتے ہیں تو ہیپوکریٹس کا حلف لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس منصب کا پاسدار بنیں گے، اس منصب کا اہل بنیں گے۔ اگر ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک لائر، ایک انجینئر، ایک جج، ایک چیف آف سٹاف اپنے منصب کو، اپنے آپ کو اہل بنائے تو ہم بدسورت معاشرے کو خوبصورت معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ یونیورسل معاملہ ہے، اگر ہم اچھے کردار پہ توجہ دیتے تو نہ جنگ عظیم پہلی ہوتی، جنگ عظیم دوسری ہوتی، نہ 9/11 کا واقعہ ہوتا، نہ عراق کے بعد ہوتی، نہ پاکستان کا بعد ہوتی، آج یہ بدصورت دنیا خوبصورت دنیا ہوتی، اور آج پاکستانیوں کو ٹیررسٹ کا خطاب نہ ملا ہوتا۔ اس لیے میں اس تعلیم کی بات کرتا ہوں جو تعلیم پلیٹو نے اپنے آئیڈیل ریپبلک میں مثالی ریاست میں بیان کی۔ میں اس تعلیم کی بات کرتا ہوں جس میں سقراط نے کہا تھا کہ میں وہ معاشرہ بنانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اقتدار لے کے، تاج لے کے لوگوں کے پیچھے سے بھاگوں، لوگ کہیں گے جی میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، میں اس تعلیم کی بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں صحت کی بات کروں گا۔ اگر آپ بچے کی صحت پہ توجہ نہیں دیں گے تو بچہ اس معاشرے کا مفید شہری نہیں بن سکے گا۔ میرا اپنا جو اس امریکہ کے متعلق تھوڑا سا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈسیبل بچے پہ، یا ایک بچہ وہ جو بیمار ہوتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے 300,000 سے لے کے $1 ملین تک خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اگر ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ لوگ آئندہ جا کے بوجھ بنیں گے۔ جہاں آج $300,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں، کل کتنے خرچ کرنے پڑیں گے۔ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسی چیز، کیا بات ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ صحت کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی جہاں تک تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، ماں باپ کے لیے بچے بچے رہتے ہیں، چاہے وہ 50 سال کے ہو جائیں، 60 سال کے ہو جائیں، 70 سال کے ہو جائیں۔
چاہے وہ شادی کر لیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا